باواز بلند صلوات۔ ان شہداء کی برسی کا انعقاد ہے، ان کے شہداء کربلا کے ساتھ معشور ہونے کے لیے باواز بلند صلوات۔ جتنے بھی شہداء دین اسلام کی بقا کا باعث بنے اور جن کی شہادت ہمارے قلوب میں نور ایمان لے آنے کا وسیلہ بنی، ان تمام شہداء حق کو سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے باواز بلند صلوات۔ جن قاتلوں، ظالموں اور دہشت گردوں نے ان کا خون بہایا، ظلم و بربریت کو پھیلایا، عالمی امن کو تباہ کیا، ان تمام ملائین کی رسوائی و ذلت اور دنیا و آخرت کی بربادی کے لیے باواز بلند صلوات۔ بارگاہ حضرت صاحب الامر علیہ السلام میں اپنی غلامی اور نیازمندی کے اظہار کے لیے باواز بلند صلوات۔ تعجیل فرج حضرت قائم آل محمد علیہ السلام کے لیے باواز بلند صلوات۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا و مولانا ابی القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين المكرمين الذين قال الله تعالى في حقهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين، ولعنة الله على أعدائهم وقاتليهم وظالميهم ملعونين من يوم ظلمهم إلى أبد الآبدين۔ أما بعد، فقال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ شکر ہے اس اللہ رب العالمین کا جس نے وجود کی خیرات کو تقسیم فرمایا تو ہمیں انسانی وجود سے مشرف فرمایا۔
اور قرآن مجید میں اس نے متعدد ارشادات کے ذریعہ واضح کیا کہ میں نے انسان دوسری مخلوقات سے زیادہ اشرف مخلوق کے طور پر خلق فرمایا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم۔ ایک آیت میں فرمایا کہ ہم نے انسان کو احسن تقویم میں خلق کیا ہے، اور دوسری آیت میں فرمایا کہ ہم نے بنی آدم کو بڑی عزت عطا فرمائی ہے۔ انسان ہونے اور بنی آدم ہونے کے ناطے سے جو شرف اور کرامت آپ کو حاصل ہوا ہے، اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے بآواز بلند صلوات۔ لیکن اس کے بعد اس نے ہم پہ مہربانی فرمائی کہ جہاں اس نے ہمارے رزق کا مستحکم نظام بنایا، وہاں اس نے ہماری ہدایت کے لیے بہترین نظام قائم فرمایا۔ اگرچہ کہ ہمارے لوگ زیادہ تر رزق کو وقت دیتے ہیں اور تلاش رزق میں اپنی زندگی کا زیادہ وقت صرف کرتے ہیں۔ اگر آپ سے بھی پوچھا جائے ایک دن اور رات کے 24 گھنٹے ہوتے ہیں، تو آپ ذرا فرمائیے ان 24 گھنٹوں میں آپ تلاش رزق کو کتنا وقت دیتے ہیں؟ تو بظاہر نظر آتا ہے کہ سارا وقت رزق ہی کو مل جاتا ہے۔ جب رزق ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک جاتے ہیں تو پھر اللہ نے ایک اور مہربانی فرمائی ہے کہ نیند نامی ایک نعمت کو خلق کیا ہے، جس میں ہم چلے جاتے ہیں، اور اس نیند کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کا تھکا ہوا بدن رزق کی تلاش میں جب زیادہ تھک جاتا ہے تو نیند نعمت اس پر غالب آ جاتی ہے، اور نیند تھکاوٹ کو ختم کر کے انسان کو دوبارہ کمانے کے لائق بنا دیتی ہے۔ کیا خیال ہے، نیند آپ کو فائدہ دیتی ہے یا نہیں؟ جی، اگر نیند ایک رات بھی نہ آئے تو انسان دوسرا دن تلاش رزق کے لیے لگا ہی نہیں سکتا، اور بدن انتہائی اتنا مزمحل ہو جاتا ہے کہ دوبارہ تلاش رزق کے لیے بھاگ دوڑ کرنے کے لائق ہی نہیں رہتا۔ کتنا مہربان ہے وہ جس نے رات کو ہماری نیند کا مرکز قرار دیا ہے، اور تلاش رزق کو ہمارا محبوب مشغلہ قرار دیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود اگر میں آپ سے سوال کروں، رزق کو زیادہ اہمیت حاصل ہے یا ہدایت کو؟ بیٹھے ہو، رزق زیادہ ضروری ہے یا ہدایت زیادہ ضروری ہے؟ جی کیوں؟ تھوڑا سا غور کیجئے۔ جب آپ سارے اقرار کر رہے ہیں کہ رزق بے شک اہم ہے، اور اپنی زندگی کا ہم زیادہ تر حصہ رزق ہی کے پیچھے لگا دیتے ہیں، پھر بھی نظریاتی اور فکری طور پر، عقلی طور پر ہر بندہ یہی جواب دیتا ہے کہ رزق سے ہدایت کو زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ تو اس کی کوئی وجہ تو ہے، کوئی اس کا سبب تو ہے۔ تو میں واضح ہے کہ اتنے بڑے ذاکر کی خطابت کے بعد بیمار ہونے کے ناطے سے زیادہ جوشیلی خطابت تو چھوڑ چکا، اور مجھ سے اب جوش تو نہیں ہوتا، لیکن تھوڑا سا سمجھداری کے ساتھ اگر باتوں کو سمجھنے کے لیے تشریف لائے ہو تو ایک صلوات پڑھ لیں۔ اللہ، اس نقطے کو سمجھانے کی تمہید کے لیے میں آپ سے ایک سوال کروں گا، تھوڑا سوچ کر جواب دیجئے گا
کہ آپ نے کل کتنا عرصہ زندہ رہنا ہے۔ آخر ہر ایک کو زندگی کی نعمت ملی ہے، اور میرے خیال میں زندگی کی نعمت بہت بڑی نعمت ہے۔ اس سے انسان اپنے آپ کو محروم کرنا پسند ہی نہیں کرتا، اور اگر کوئی کسی سے زندگی کی نعمت چھین لیتا ہے، قتل کر دیتا ہے، جیسے ہمارے ان شہیدوں کو شہید کر دیا گیا، تو اسے ایک بہت بڑا مجرم اور بہت بڑا خائن شمار کیا جاتا ہے کہ اس نے فلاں شخص سے زندگی کی نعمت کو سلب کر لیا۔ تو زندگی بہت بڑی نعمت ہے، اس سے سودا نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن پھر بھی آپ سے سوال ہے، تھوڑا سوچ کر ایک صلوات بھی پڑھیے اور جواب دیجئے کہ آپ نے کل کتنا عرصہ زندہ رہنا ہے۔ تو میرے عزیز کا آواز میرے کان میں آ رہا ہے، انہوں نے جواب میں ارشاد فرمایا ہے کہ ہمیں کوئی پتہ۔ آپ بھی اس میں متفق ہیں کہ آپ نے کل عرصہ کتنا زندگی کا پانا ہے، تو آپ کیا یہی جواب دے رہے ہیں نا کہ مجھے اس کا کوئی پتہ؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کا جواب دراصل اس بنیاد پر ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ زندگی ہے موت تک، زندگی ہے موت تک، اور موت کا اللہ نے ہمیں کوئی پتہ نہیں بتایا۔ یہ تو بتا دیا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ نہیں بتایا کہ تمہاری زندگی، تمہاری موت کا لمحہ کون سا ہے۔ کسی کو پتہ ہے کہ میں نے کس لمحے مر جانا ہے؟ کیا جس نے ہمیں زندگی دی ہے اور وہی ہمیں موت بھی دیتا ہے، وہ جانتا ہے یا نہیں کہ میری موت کا لمحہ کون سا ہے؟ جی اللہ تو جانتا ہے نا۔ اس نے زندگی دی تو یہ فیصلہ کر کے دی کہ تیرے کل سانس کتنے آئیں گے، اور کون سا سانس تیری زندگی کا آخری سانس ہوگا، اس کے بعد موت ہو جائے گی۔ تو اللہ موت کے لمحے سے آشنا ہے، وہ ہر علم پر حاوی ہے، لیکن اس نے یہ بتانا تو پسند کیا ہے کہ تم نے مرنا ہے، یہ نہیں بتایا کہ تمہاری موت کا لمحہ کون سا ہے۔ کیوں نہیں بتایا؟ توجہ ہے، اگر بتا دیتا تو کیا ہمارے لیے بہتر ہوتا، یا نہیں بتایا تو ہمارے لیے بہتر ہے؟ سارے ماشاءاللہ کہتے ہیں کہ تونسا جو ہے وہ بڑا پڑھا لکھا علاقہ ہے اور بڑے متفکر لوگ ہیں۔ میں تو تفکر والی بات کرنے کے لیے دو چار جملے بول رہا ہوں۔ اس نے نہیں بتایا، اس نے ہمیں اپنی موت کا لمحہ نہیں بتایا۔ اگر بتا دیتا تو کیا ہم اس میں بہتری محسوس کرتے، یا نہیں بتایا تو بہتر کیا ہے؟ جی نہیں بتایا تو ہم موت سے آگاہ نہ ہوئے، ہم موت سے لا علم رہے۔ موت کا لمحہ ہماری لا علمی ہے، اور اس نے ہمیں بتانا پسند نہیں کیا۔ بتائیے علم افضل ہوتا ہے یا لا علمی؟ تو موت کے لمحے کا آپ کو علم ہوتا تو یہ بہتر ہوتا، یا اس نے آپ کو لا علم رکھا ہے تو یہ بہتر ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بعض اوقات لا علمی بھی علم سے بہتر ہوتی ہے۔ توجہ ہو رہی ہے میرے جملے کی؟ بعض اوقات لا علمی بھی علم سے بہتر ہوتی ہے، اس لیے کہ اگر وہ علم دیتا تو پہلے ہمیں اتنی برداشت دیتا، اتنا صبر دیتا، اتنا تحمل دیتا جتنا اس نے اس ہستی کو دیا تھا جس کو بیٹی کہہ رہی تھی بابا آج مسجد میں کسی اور کو نماز پڑھانے کے لیے بھیج دو۔ آپ نے میرے اشارے کو سمجھا؟ ابھی ماہ رمضان گزرا ہے،
19 ماہ رمضان کی فجر کو امیر المومنین ایک تو ساری رات عبادت میں مصروف رہے اور آپ نے آسمان کی نشانیوں کو دیکھا اور بار بار کہا واللہ مجھ سے اسی رات کا وعدہ کیا گیا ہے۔ پھر پڑھتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ساری رات اپنی موت کے لمحے کا تذکرہ بھی کرتے رہے، اس رات کا اشارہ بھی کرتے رہے کہ مجھ سے اسی رات کا وعدہ کیا گیا تھا۔ ما کذبت ولا کذبت، میں نے نہ کبھی جھوٹ بولا ہے اور نہ وہ ہستی جھوٹی ہے جس نے مجھے یہ بتایا ہے۔ اشارہ رسول اکرم کی طرف تھا کہ رسول اکرم بھی جھوٹ ماننے والی ہستی نہیں تھے اور میں بھی جھوٹا نہیں ہوں، واللہ یہی وہ رات ہے جس کا مجھ سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اور پھر پڑھتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ساری رات یہ منظر ہوتا رہا۔ بیٹی جس کے گھر میں مہمان تھے روزہ افطاری کے لیے، حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہا، وہ اپنے کانوں سے یہ انا للہ سنتی رہی اور اپنے بابا کے اس منظر کو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتی رہی، لیکن کچھ نہ بولی۔ معلوم ہوتا ہے کوئی ایسی تربیت تھی علی کی اپنی بیٹیوں کو کہ بابا موت کا تذکرہ بھی کرے اور وہی اپنی موت کا، تو بیٹی کے لیے بولنا مناسب نہیں۔ ساری رات بے چین رہی ہوگی بیٹی یا نہیں؟ فطری طور پر اگر کسی بیٹی کے اوپر یہ کیفیت طاری ہو جائے کہ اس کا علی جیسا بابا اپنی آخری رات کا اشارہ کر رہا ہو، تو کیا بیٹی بے چین ہوگی یا نہ ہوگی؟ بیٹی یقیناً بے چین تھی، لیکن اپنی بے چینی کا اور کسی طریقے سے اظہار نہیں کیا۔ روایت یہ کہتی ہے کہ جب فجر کو امیر المومنین لباس نماز با جماعت پہن کر مسجد کی طرف جانے کے لیے آمادہ ہوئے اور صحن کی طرف قدم بڑھایا، اس وقت بیٹی سامنے آئی اور بی بی ام کلثوم نے فرمایا بابا کیا ہو نہیں سکتا آج کسی اور کو جماعت کرانے کے لیے بھیج دو؟ اس میں کیا اشارہ موجود تھا یا نہیں کہ یہ رات، یہ وقت آپ کی مشکل کا اور خطرے کا وقت ہے، لہذا آپ کو آج مسجد میں خود نہیں جانا چاہیے؟ توجہ ہے میرے الفاظ کی طرف۔ جب امیر المومنین نے یہ فرمایا، بی بی نے یہ فرمایا کہ کسی اور کو، بلکہ بعض روایات کے مطابق حضرت کے ایک عزیز رشتہ دار بھانجے تھے، ان کا نام بھی لے لیا کہ آج جماعت کے لیے ان کو بھیج دو، لیکن امیر المومنین نے جواب دیا۔ اللہ کرے کہ آپ میرے اس جواب کو توجہ سے سنیں۔ امیر المومنین فرماتے ہیں میری بیٹی، اللہ کی تقدیر کو ٹالا نہیں جا سکتا۔ کچھ بات سمجھ آئی ہے؟ اللہ کی تقدیر کو، یعنی میں علی ہو کے بھی اس ہستی کا پابند ہوں جس کے اختیار میں میری تقدیر کا فیصلہ ہے، اور چونکہ میں شیر خدا ہوں، میں وضاحت کر رہا ہوں، میں شیر خدا ہوں، میں ہر جنگ کا فاتح ہوں، جہاں بھی گیا ہوں ہمیشہ فاتح ہو کے واپس آیا ہوں، لیکن آخر میرا خالق ہے نا جس نے یہ میرے بارے میں بھی فیصلہ کیا ہے کہ علی تو نے کتنا وقت اس دنیا میں گزارنا ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں جو میرے اللہ کا فیصلہ ہے اس فیصلے کو ٹالا نہیں جا سکتا، اور میں پابند ہوں علی ہو کے کہ اپنے اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کروں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ روایات میں یہ بھی ہے کہ کچھ مرغابیاں یا بطخیں تھیں جو امیر المومنین کے صحن میں تھیں، اور جب حضرت نکلے تو انہوں نے پر پھڑپھڑا کے چیخ و پکار کر کے علی حیدر کرار کے راستے میں رکاوٹ بننے کی کوشش بھی کی تھی، لیکن علی جواب میں کہتے تھے ہن سوائح بعد ہن نوائح، اس وقت یہ پرندے چیخ و چلا رہے ہیں، تھوڑی دیر بعد اس گھر سے نوحوں کی آوازیں بلند ہونے والے۔
اس گھر سے نوحوں کی صدائیں بلند ہونے والی ہیں، یہ بھی اشارہ تھا۔ اور اس کے بعد آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ حضرت کی ابا کا دامن دروازے سے الجھ گیا تھا، اور حضرت نے یہ شعر پڑھا تھا، اشدد حیازیمک للموت فإن الموت لاقیک، علی اپنی کمر ہمت موت کے لیے باندھ لو کہ موت تجھے ملاقات کرنے آ رہی ہے۔ اس قسم کی تفصیلات شیخ مفید الرحمن نے اپنی کتاب الارشاد میں امیر المومنین کی شہادت کے واقعات میں کافی ساری درج کی ہیں، وقت نہیں ہے، لیکن اتنا اشارہ ہو جاتا ہے کہ کیا علی اپنی شہادت کے لمحے سے آشنا تھے یا نہ تھے؟ جی آشنا تھے۔ کس نے بتایا تھا؟ جس نے تقدیر بنائی تھی، جس کا فیصلہ تھا۔ اب ذرا غور کیجئے کہ علی کے آگاہ ہونے کے باوجود کیا علی حیدر کرار نے اس تقدیر سے بھاگنے کے لیے کوئی حرکت کی؟ اس سے معلوم ہوا ہمیں اللہ نے اگر اپنی موت کا لمحہ نہیں بتایا تو جانتا ہے ان میں برداشت اتنی نہیں ہے جتنی علی کے اندر برداشت موجود ہے۔ ان کا حوصلہ اتنا نہیں ہے، یہ تو دور سے کوئی خطرے کا نشان دیکھیں گے تو یہ بھاگنے کی کوشش کریں گے۔ مثلا اگر میں آج ملتان سے آپ کے گھر میں آ رہا تھا اور یہاں سے مجھے راستے میں فون آ جاتا بھئی آج ناڑی جنوبی میں آپ کے لیے بڑا خطرہ ہے، ایک کوئی بندہ لکا بیٹھے ہوئے، تو پھر میں کیا کرتا؟ آپ کا مشورہ کیا ہوتا؟ مثلا آپ کو پتہ چل جاتا کہ مولانا صاحب کے لیے کوئی راستے میں منصوبہ بنا گیا، جیسے بنتے رہتے ہیں، تو منصوبہ بنا ہوا ہے، تو پھر آپ مجھے کیا مشورہ دیتے؟ آ یا نہ؟ یہ تو ہوتا نا۔ اس لیے کہ ہم تو اپنی موت سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، اگرچہ جانتے ہیں کہ تقدیر سے بھاگا نہیں جا سکتا، پھر بھی بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ میں علی والا کچھ اور ہوں، علی کچھ اور۔ میرے اندر ولایت علی کا نور بے شک موجود ہو، ولایت علی والا ہونا کچھ اور ہے، علی ہونا کچھ اور ہے۔ بڑا فاصلہ ہے ان دونوں چیزوں کے درمیان، اور اللہ نے اپنی حکمت کے مطابق یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہمیں یہ تو بتا دے کہ تم نے ضرور مرنا ہے، لیکن یہ نہ بتائے کہ کس لمحے مرنا ہے۔ توجہ ہو رہی ہے؟ تو پھر میں دہراؤں گا، کیا آپ اس میں بہتری دیکھتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں نہیں بتایا، یا بتا دیتا تو بہتر ہوتا؟ بولو بھائی، جتنے بیٹھے ہو کسی کو اپنی موت کے لمحے کا پتہ ہے؟ تو کس نے نہیں بتایا؟ اللہ نے موت کا تو ذکر بتا دیا کہ کلو نفسن، اور ہر بندہ یقین کرتا ہے کہ میں نے مرنا ہے، لیکن جب پتہ چلتا ہے کس لمحے مرنا ہے تو جواب میں کہتا ہے مجھے اس لمحے کا کوئی علم نہیں ہے، اس لیے کہ جو فیصلہ اس نے کر رکھا ہے اس نے اس لمحے کے فیصلے سے مجھے آگاہ کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ اس لیے معلوم ہوا کہ وہ حکیم مطلق ہے، وہ علم دیتا ہے جو علم میں فائدہ ہوتا ہے، اور جہاں لا علمی مفید ہوتی ہے وہاں لا علم رکھتا ہے۔ پتہ نہیں میری بات سمجھ گئے آپ یا نہیں؟ علم بھی نور ہے، لیکن جب مفید ہو تو حاصل ہونا چاہیے، اور اگر لا علمی مفید ہو تو پھر بھی علم ہونا چاہیے یا لا علمی ہونی چاہیے؟ لا علمی ہونی چاہیے۔ بہت ساری باتوں سے ہم لا علم ہیں، بلکہ بعض علماء نے لکھا جتنی باتوں سے ہم لا علم ہیں وہ زیادہ ہیں، اور جتنی باتوں کا ہم علم رکھتے ہیں وہ تھوڑی ہے۔ تھوڑا سا میرے سوال کا جواب سوچئے، میرا علم زیادہ ہے یا میری جہالت زیادہ ہے؟ پریشان تو نہیں ہوئے؟ میں اپنی بات کر رہا ہوں۔ جتنی باتوں کو میں نہیں جانتا وہ باتیں زیادہ ہیں، یا جتنی باتیں میں جانتا ہوں وہ زیادہ ہیں؟ بولو، میری لا علمی زیادہ ہے یا میرا علم زیادہ ہے؟
آپ تو بڑے علامہ ہیں جی، بڑے حجت الاسلام ہیں والمسلمین ہیں، آپ یہ ہیں آپ وہ ہیں، آپ جو میری تعریف کریں میرے اس قطرہ علم کی تعریف کر رہے ہو جو جہالت کے سمندر کے مقابلے میں مجھے حاصل ہے۔ اس لیے کہ ہمارا علم بہت کم ہے اور ہماری لا علمی بہت زیادہ ہے۔ علی وہ ہوتا ہے جس کا علم ہی علم ہو۔ جس کے بارے میں رسول فخر سے کہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابها من اراد العلم فلیأت من الباب، میں علم کا مدینہ، علی اس کا دروازہ، جسے علم کی گداگری کرنی ہو اس دروازے پہ آئے۔ اور نتیجہ یہ ہے علی کے دروازے کا گداگر بننا ہمارے لیے باعث عزت ہے یا باعث عزت نہیں ہے؟ یعنی یہ وہ گداگری ہے جو قابل افتخار ہے، اور جو اس گداگری سے بھاگتا ہے وہی ذلیل ہوتا ہے۔ اور آج اس کائنات میں انہی کا سر بلند ہے جنہوں نے اس دروازے پر گداگری میں فخر کیا ہے اور بڑے افتخار کے ساتھ در آل محمد کے گداگر بنے ہیں۔ اگر آپ ناراض نہ ہوں تو اللہ آپ کو بھی اس دروازے کا گداگر رکھے۔ ناراض تو نہیں ہو گئے؟ لفظ گداگر میں نے بول دیا ہے نا، تو بساؤ کا لفظ گداگر بڑا انسان کو ناپسند گزرتا ہے۔ میں تو کہیں کوئی منگے نہیں، میرے تو ہاتھ کا لگی تھی ہی نہیں۔ اور نہ ہو تیرا ہاتھ، مال کے لیے ہاتھ یوں کرنا ذلت ہے، علم کے لیے یہ ہاتھ کرنا ہی عزت ہے۔ اور یہ عزت تجھے ملے گی تو دروازہ علی سے ملے گی۔ اور یہ اللہ نے دروازہ بنایا اس لیے ہے کہ کوئی عزت نہیں پاتا مگر تب پاتا ہے جب اس دروازے کی گداگری پہ فخر کرتا ہے۔ اور خداوند تعالیٰ کا ہم پہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں کسی اور کھڑکی کا گداگر نہیں بنایا ہے تو باب مدینۃ العلم کا گداگر بنایا۔ جو باب ہے وقت زیادہ نہ ہو جائے، اتنا پوچھتا ہوں، آپ نے مرنا تو یقیناً ہے، پریشان تو نہیں تھے؟ مرنا تو یقیناً ہے یا نہیں؟ لیکن یہ بتائیے موت پہ ختم ہو جانا ہے یا موت کے بعد بھی زندگی ہوگی؟ جی کس کس کو ملے گی؟ تھوڑا سا سوچئے، پھر سوچئے۔ آپ تو کہہ رہے ہیں سب کو ملے گی، ہاں۔ اب کبھی کبھی جذبات میں آ جاتے ہیں نا تو پھر تھوڑا سا سوچنا پڑ جاتا ہے۔ یہ بتائیے جو بغض علی والے ہیں ان کو بھی موت کے بعد کی زندگی ملنی چاہیے یا نہیں؟ میں خلاصہ آپ سے سوال کر رہا ہوں۔ ہاں مزہ تو یہ ہے نا، اگر زندہ نہ ہو تو ان کی جگہ جہنم کون جائے؟ انہیں زندگی ملے گی، ہوں تو سے ایک گال چڑھ اس رہے کی چاک ہاں انہوں دا جنازہ جہنم بن جائے یا جیندے جہنم بن جائے؟ بغض علی علیہ دسو تھوڑا دل کیا آتا ہے؟ میں انہوں دے مردے جہنم میں سٹے بن جائیں یا جیندے جہنم میں سٹے بن جائیں؟ تے جیندے جہنم میں جو سٹے وال مر بن جائیں یا ہمیشہ جیندے ہی رہے ہیں تے سٹ دے ہی رہے ہیں؟ جی اب پتا چلا کہ یہ ہے بغض علی، کہ جس کے سینے میں بوقت موت بغض علی ہوگا اللہ اسے زندگی دے گا جہنم کی، جس میں نہ پھر موت آئے گی اور نہ جلنا ختم ہوگا۔ بالفاظ دیگر جل جل کے جلے گا اور کبھی مرے گا۔ زندگی تو اس کے لیے ہے لیکن ایک زندگی ہے جہنم میں اور ایک زندگی ہے جنت میں۔ تبھی تو رسول اکرم نے فرمایا اگر کوئی حضرت نوح سے لمبی زندگی پائے، ہر رات عبادت میں گزارے، ہر دن روزے سے گزارے، ہر سال پیدل حج کرے، کوہ احد جتنا سونا اللہ کی راہ میں تقسیم کر دے، اور بالآخر صفا و مروہ یا رکن و مقام کے درمیان بے جرم و خطا شہید ہو جائے، قتل ہو جائے،
اِلَّمْ يُوَالِكَ يَا عَلِي لَمْ يَشُمَّ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ، اے میرے بھائی علی، اگر اس کے دل کے اندر تیری ولایت نہیں ہے تو وہ جنت کی خوشبو کا حقدار بھی نہیں ہے۔ میں عید جیسی مبارک بات پیش کرتا ہوں ان دلوں کو جن میں ولایت علی کا نور موجود ہے۔ تجھے اگر پورے تونسے کی زمین دے دی جائے، ابھی تو میں فقط تونسے کا لفظ میں نے بولا ہے، بلکہ پورے ڈیرے کی زمین دے دی جائے، پورے پنجاب کی زمین دے دی جائے، بلکہ پورے پاکستان کا پوری دنیا تیرے قبضے میں دے دی جائے، اس سودے پر کہ علی کی ولایت کو چھوڑ دو، دسو بھئی مرلے تے لڑن والے ہو، ایک ایک تپے تے جنگ کرنے والے ہو، اس سودے کے بارے میں بتائیے کہ آپ کو پوری دنیا کی دولت مل جائے اور دنیا کی جائیداد تیری ملکیت کر دی جائے، لیکن شرط یہ ہو کہ ولایت علی کو چھوڑنا پڑے گا، تو کیا ولایت علی کو چھوڑو گے یا دنیا کو ٹھوکر مارو گے؟ ولایت علی کو چھوڑنا روا نہیں ہے۔ اب میں کہتا ہوں کتنا مبارک بات کا مستحق ہے وہ شخص جس کے دل میں ولایت علی موجود ہے۔ اگر سچ پوچھتا ہے تو غریب ہے وہ جس کے دل میں ولایت علی نہیں، اور امیر ہے وہ جو علی کی ولایت سے مسرور ہوتا ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا امیر وہ ہے جس کے دل میں ولایت علی ہے، اور دنیا کا سب سے بڑا کنگال وہ ہے جو ولایت علی سے محروم ہے۔ کیا خیال ہے آپ کو یہ نعمت عظمیٰ نصیب ہوئی ہے یا حالی گلے سو؟ جتنے بیٹھے ہو دل میں ولایت علی ہے یا حالی گلے دے بدے ہو؟ یعنی کہ آپ کو یقین ہے کہ آپ کے دل میں ولایت علی ہے یا حالی شک ہے؟ علی ولی اللہ، علی ولی اللہ، علی ولی اللہ۔ سچ تو یہ ہے، سچ تو یہ ہے کہ توحید کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، رسالت کا کلمہ ہے محمد رسول اللہ، لیکن لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ بھی اللہ اس سے قبول کرتا ہے جس کے دل میں علی کی ولایت موجود ہوتی ہے، اور اگر اس کے دل میں ولایت علی نہیں تو اللہ کہتا ہے تو لا الہ الا اللہ والا ہے ہی نہیں، تو ویسے زبانی نعرے لگاتا ہے لا الہ الا اللہ کے خاتون ساری زندگی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے اور محمد رسول اللہ کا ورد کرتا رہے، لیکن جب تک تیرے دل میں ولایت علی نہیں ہے تیری نہ لا الہ الا اللہ توحید ہے نہ محمد رسول اللہ تیری رسالت کا کلمہ ہے، تو منافق ہے، جا اس مقام پر جو اللہ نے منافقوں کے لیے بنا کر رکھا ہوا ہے۔ زندہ آباد، مردہ آباد، بے شمار، اللہم صلی اللہ۔ لیکن بس آخری جملوں میں تھوڑی سی توجہ دلانے کے لیے یہ پوچھوں گا، یہ نور ولایت علی آپے آ گئے یا اس کا بھی کوئی سبب بنا ہے؟ کوئی وجہ ہے تو تسا علی دے ولایت والے بن گئے ہو یا میں آپے آ گئے؟ اگر آپے آ جاتا ہوتا تو تمہارے گرد و نواح والے سارے علی ولی اللہ والے ہوتے۔ توجہ رہے، اس کا مطلب یہ ہوا کسی محسن کا احسان ہے کہ آج تیرے دل میں ولایت علی کا نور موجود ہے۔
اور وہ بے وقوف ہوتا ہے جس کو اپنے محسن کی معرفت نہ ہو۔ محسن کو نہ پہچانے تو انسان کہاں ہے؟ انسان کی انسانیت کا راز اسی میں ہے کہ وہ اپنے محسن کی شناخت کرتا ہے، اپنے محسن کی معرفت حاصل کرتا ہے اور اپنے محسن سے محبت بھی رکھتا ہے اور اپنے محسن کو اپنے اوپر راضی رکھنے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ احسان فراموشی انسانیت میں نہیں ہے۔ جو انسان احسان کو فراموش کر دے وہ ظاہر میں دو ٹانگوں پر چلنے والا انسان تو ہے، لیکن اس کے اندر انسانیت نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ احسان فراموشی اور احسان محسن کو نہ ماننا، نہ پہچاننا، یہ انسان کی خاصیت میں نہیں ہے۔ آئیے دو جملوں میں یہ بتائیے، وہ کون محسن ہے جس نے تیرے دل تک ولایت علی کے نور کو منتقل کیا؟ پیسے سے ملی ہے یہ ولایت، جائیدادوں سے ملی ہے یہ ولایت، قوم و قبیلے سے ملی ہے یہ ولایت، ذات و پات سے ملی ہے یہ ولایت نہیں۔ جس چیز نے تجھے ولایت علی کا تحفہ عطا فرمایا ہے اس کا نام ہے حسینیت۔ پتہ نہیں بات سمجھیے یا نہیں سمجھیے؟ وہ کیا چیز ہے؟ حسینیت وہ عظیم نعمت الہی ہے کہ جس کے صدقے تیرے قلوب میں ولایت علی کا نور زندہ ہے۔ کتنا عظیم ہے وہ محسن جس نے اپنا تو سب کچھ قربان کر دیا ہے، لیکن تیری ولایت کے بارے میں کوئی سودا نہیں کیا۔ کتنی عظیم تھی وہ اولاد جس کو امام مظلوم نے تیری ولایت کو بحال رکھنے کے لیے اپنے سینے پہ تڑپتا ہوا دیکھا ہے۔ ایک ہے امام حسین پر رحم کھا کے رونا، ایک ہے امام حسین کو پہچان اور ان کی معرفت حاصل کر کے رونا۔ رو تو عارفاً بحق، آنسو بہاؤ تو امام حسین پر فقط رحم کھاتے ہوئے نہ رو۔ رحم تو بندہ کبھی کسی جانور کی مصیبت کو دیکھ کے بھی کھا لیتا ہے۔ اگر آپ کے ہاتھ آپ دیکھیں کہ بچہ ہے جس نے ایک چھوٹے سے مرغ کے بچے کو لیا ہوا ہے اور اس کے پروں کو زندگی میں جدا کر رہا ہے اور کھول رہا ہے اور وہ پرندہ چیخ رہا ہے تو آپ کو رحم آ جائے گا یا نہیں؟ آپ اس بچے کے ہاتھ سے اس پرندے کو واپس جدا کریں گے یا نہیں؟ کیوں؟ آپ کو رحم آتا ہے۔ آپ کو اللہ نے رحیم بھی بنایا ہے، رحم بھی تجھے دیا ہے۔ اگر تو سنے نا امام حسین کے ساتھ یہ ظلم ہوا تو تو بحیثیت ایک رحم دل انسان ہونے کے امام حسین پہ رحم تو کھائے گا، لیکن شیعہ وہ نہیں جو امام حسین پہ فقط رحم کھاتے ہوئے روئے۔ شیعہ وہ ہوتا ہے جو امام حسین کے احسان کو یاد کر کے روئے۔ اور امام حسین کا احسان کیا ہے کہ انہوں نے تیرے لیے دین بچایا ہے، اور دین کی بنیاد ہے ولایت علی۔ کتنا سخت ہوگا وہ لمحہ جب سارے شہید کرا بیٹھا تھا اور فرماتا تھا حل من ناصر ینصرنا، حل من مغین معین یعیننا، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ۔ نظر الی خیام الاصحاب فوجدہ خالیہ، سارے صحابیوں کے خیموں کو دیکھا، سارے خالی نظر آئے، سارے شہید ہو چکے تھے۔ نظر الی خیام الابناء، بیٹوں کو خیموں کو دیکھا تو خالی نظر آئے، بھائیوں کے خیموں کو دیکھا تو خالی نظر آئے، چچا زادوں کے خیمے دیکھے تو خالی نظر آئے۔ نہ عباس نظر آیا، نہ عباس کے بھائی نظر آئے، نہ علی اکبر نظر آیا، نہ علی اکبر کے بھائی نظر آئے، نہ اصحاب نظر آئے، نہ احباب نظر آئے۔ خالی خیموں میں دیکھ کر کہتا ہے کوئی ہے جو ہمارے پردوں کی حفاظت کرے؟ عزادارو، اب میں پوچھتا ہوں، کتنا سخت لمحہ تھا
جب امام یہ سارا منظر دیکھ کر اس خیمے کو چلے جس میں 6 مہینے کا پیاسا بیٹھا، علی اصغر کے خیمے کو گئے۔ اب بتا تو صحیح کیوں گئے؟ کیا فقط علی اصغر کو پیار کرنے کے لیے گئے، یا امام جو تھے جانتے تھے کہ میری آخری قربانی علی اصغر ہے؟ علی اصغر کو ہاتھوں پہ اٹھایا، قوم اشقیاء کے سامنے لائے اور یہ جملہ کہا، یا قوم انکم قتلتم شیعتی و اہل بیتی وقد بقی ھذا الطفل یتلظی۔ اے قوم والو، تم نے نہ میرے کوئی اصحاب میں سے چھوڑا ہے اور نہ میری اہل بیت میں سے کوئی چھوڑا ہے، سارے میرے انصار بھی مار ڈالے اور ساری میری اہل البیت بھی مار ڈالی۔ قد بقی ھذا الطفل یتلظی، فقط یہ چھوٹا سا شیر خوار رہ گیا ہے جس کی حالت کیا ہے؟ مچھلی کی اس حالت کی طرح، جب وہ پانی سے نکالی جاتی ہے تو وہ پانی کے بغیر زندہ جو نہیں رہ سکتی، تو پانی کی تلاش کے لیے وہ اپنی طاقت بقیہ کو استعمال کرنا شروع کرتی ہے، اچھلتی ہے گرتی ہے، اچھلتی ہے گرتی ہے۔ جب اس سے کمزور ہو جاتی ہے تو پھر کبھی دائیں کروٹ کبھی بائیں کروٹ، کبھی دائیں کروٹ کبھی بائیں کروٹ۔ جب وہ پانی نہیں ملتا اور اس سے بھی کمزور ہو جاتی ہے تو پھر دم زمین پر مارتی رہتی ہے، چند مرتبہ دم زمین پر پٹکتی ہے، اور جب اس سے بھی ضعیف و کمزور ہو جاتی ہے تو مچھلی کی زندگی کی آخری نشانی ہوتی ہے، کبھی منہ کھولتی ہے، کبھی منہ کو بند کرتی ہے، کبھی منہ کھولتی ہے، کبھی منہ کو بند کرتی ہے، پانی کی تلاش کر رہی ہوتی ہے۔ امام فرماتے ہیں میرے علی اصغر کا یہ حال ہو گیا، میرے علی اصغر کی پیاس نے یہ حالت کر دی ہے، اسقوہ شربۃ من الماء، اس کو ایک گھونٹ پانی کا تو دے دو۔ میں کہتا ہوں اے حسین، تو کریم خاندان کا فرد ہے، تیرا دادا بھی کریم ہے، تیرا بابا بھی کریم ہے، تیری اماں بھی کریم ہے، تیرے سارے بزرگان بھی کریم ہیں، ایک کریم ابن کریم ابن کریم، تیرے لیے مانگنا کتنا مشکل ہے۔ کریم وہ ہوتا ہے جو دست گدا کسی کے سامنے دراز کرنے میں موت سمجھتا ہے، لیکن اللہ جانے علی اصغر کی پیاس نے امام مظلوم کو کتنا مجبور کر دیا کہ حضرت مانگ رہے ہیں اسقوہ شربۃ من الماء، ایک گھونٹ پانی کا دے دو۔ میں آپ صاحبان عزا سے پوچھتا ہوں، کیا ان ظالموں کے پاس پانی نہ تھا؟ دریا بہہ رہا تھا، لیکن کچھ منظر ایسا بنا کہ عمر ابن سعد نے اور شبر نے حرملے کو بلایا اور کہا اقطع کلام الحسین، حسین کی گفتگو کو آگے جاری نہ رہنے دے۔ اس ملعون نے اپنی کمان میں تیر کو جوڑا۔ بس میں آپ سے اتنا پوچھ کے بات کو ختم کرتا ہوں، کیا وہ کوئی ایسا تیر بنا کے لایا ہوگا کہ جس کے بارے میں اس نے سوچا ہوگا اگر 6 مہینے کے پیاسے بچے کو تیر مارنا پڑے تو کوئی چھوٹا سا تیر میرے پاس ہونا چاہیے، اس لیے کہ تیر بھی تو وزن کے مطابق ہوا کرتا ہے۔ اونٹ کو مارا جانے والا تیر اور ہے، گھوڑے کو مارا جانے والا تیر اور ہے، جوان کو مارا جانے والا تیر اور ہے۔ کون سا تیر تھا؟ میں تو یہی سمجھتا ہوں حرملے کے پاس تیر تو سارے جوانوں کو گرانے والے تھے۔ اس ملعون نے اس 6 مہینے کے پیاسے بچے کے لیے اتنا بڑا تیر اپنی چلے میں جوڑا کہ جو بہت بڑے گھوڑوں کو بھی گرا سکتا تھا، لیکن ظلم تو یہی ہے نا، اس نے تیر کو نشانے پہ چھوڑا، ذبحہ من الاذن الی الاذن، تیر نے کان کو دوسرے کان تک چیرا۔ بس اب ذرا اندازہ تو لگا، یرفرف علی صدر ابی کالطیر المذبوح، علی کا پوتا اپنے پیاسے باپ کے سینے پر ایسے تڑپا جیسے پرندہ تڑپتا ہے، کالطیر المذبوح، پرندے کی طرح تڑپے علی اصغر۔ لیکن بس اتنا پوچھوں گا، 3 دن کا پیاسا بچہ کتنی دیر تک تڑپ سکتا ہے؟ چند ہی تڑپیں لیں کہ انا للہ
وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ علی اصغر کا بدن ساکن ہوا، امام نے سینے سے جدا کیا تو دیکھا کہ جہاں تیر لگا ہے وہاں سے خون کی سیر بہہ رہی ہے۔ خون کوئی اتنا قیمتی تھا میرے مولا کی نگاہ پاک میں کہ اس کو زمین پہ جاتے دیکھنا پسند نہ فرمایا۔ روایت کہتی ہے کہ تیرے مولا نے اپنا چلو علی اصغر کے لہو کے نیچے رکھ دیا، چلو بھر گیا تو اس وقت امام نے آسمان کی طرف یہ کہتے ہوئے پھینکا، اے اللہ، اے اللہ، میرے لیے اس مصیبت کو برداشت کرنا اس لیے آسان ہے کہ تو دیکھ رہا۔ لیکن روایت کہتی ہے کوئی قطرہ بھی واپس نہ آیا، آسمان کی طرف گیا تو کوئی قطرہ خون کا واپس۔ اب آپ سوچئے وہ قطرے کدھر گئے؟ فطرت کا تقاضا تو یہ تھا کہ واپس پلٹتے، کدھر گئے؟ گویا اللہ نے ملائکہ کو حکم دے دیا، میرے فرشتوں اس بے گناہ لہو کو سنبھال لو، اس بے گناہ لہو کو سنبھال لو۔ کیوں؟ ایک دن ایسا آنے والا ہے جس دن علی اصغر کی دادی ہوگی اور میدان محشر میں آئے گی، الہی حکم ہوگا، یا اہل المحشر غضوا ابصارکم ونکسوا رؤوسکم، اے محشر والو سر جھکاؤ، آنکھیں بند کرو، حتیٰ تجوز فاطمہ بنت محمد، حتیٰ کہ زہرا اس محشر سے گزر کر جنت کی طرف چلی جائے، لوگوں کی آنکھیں بند ہو جائیں گی، اب ان کی گردنیں جھک جائیں گی اور بی بی طاہرہ اپنی فاخرہ سواری پر محشر میں وارد ہوگی۔ لیکن روایت کہتی ہے ایک مقام پہ رک جائے گی اور بارگاہ الہی میں عرض کرے گی، یا احکم الحاکمین، مجھے اتنا تو بتا میرے حسین کو کیوں قتل کیا، میرے بیٹے کو، پوتوں کو کیوں قتل کیا گیا تھا؟ جواب الہی آئے گا، اے میری کنیز زہرا، مانگ جو مانگنا چاہتی ہے۔ جواب میں کہے گی، میں اس وقت تک جنت نہیں جاتی جب تک وہ جنت نہ جائیں جو میرے بیٹے کو رویا کرتے تھے، جو میرے بیٹے کی عزاداری کرتے تھے، جو میرے بیٹے کے غم میں مغموم رہتے تھے اور میرے علی اصغر کو رویا کرتے تھے۔ عزادار اس وقت ایک جملہ یہ بھی ہے، بی بی کہے گی، یا اللہ، میں اس منظر کو ایک مرتبہ اس محشر میں دوبارہ دیکھنا چاہتی ہوں جو کربلا میں ظاہر ہوا تھا۔ آواز ربانی آئے گی، ذرا پیچھے کی طرف دیکھے گی تو ایک سر بریدہ لاشا ہوگا، خون میں ڈوبا ہوا جنازہ ہوگا، اور بی بی طاہرہ اس منظر کو دیکھے گی، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ لیکن یقین ہے اس وقت تک جنت نہ جائے گی جب اپنے بیٹے کے رونے والوں کو جنت نہیں لے جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ ان شہداء کی روح طیب کو ہدیہ کرنے کے لیے ایک سورہ فاتحہ اور 3 مطلع